کو تو چھوڑیے، اس انڈیا کی سرزمین کو لے لیجیے۔ اس انڈیا کی سرزمین پر بڑے بڑے بادشاہ آئے جو دنیا دار بادشاہ، جنہوں نے دنیا ہی کو سب کچھ سمجھا، دنیا ہی کو سب کچھ مانا، دنیا ہی کو سب کچھ جانا کہ دنیا ہی سب کچھ ہے، دنیا میں جو چاہو کرو، دنیا میں جو چاہو کرو، بس آخرت کی کوئی ٹینشن نہیں، چاہے وہ گناہ کا کام ہے تو معاذ اللہ کیا جائے۔ یعنی دنیا بھی عیش و آرام میں اتنے مشغول ہو گئے کہ اپنے خدا کو بھول گئے۔ مسلمان بادشاہ اپنے شریعت مصطفیٰ جان رحمت کی شریعت کو فراموش کر دیا۔ تو آپ جانتے ہیں کہ بادشاہ جب تک انسان دنیا کے اندر ہے، جب تک انسان یہاں پہ موجود ہے، کوئی کرسی پر ہے، بادشاہ ہے تو اس کی حکومت چلتی ہے جب تک اللہ چاہتا ہے۔ لیکن جب اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، رب کو بھول کر، دین سے دور رہ کر، مصطفیٰ کی شریعت سے دور رہ کر، قرآن و احادیث سے دور رہ کر، سرکار کی سنتوں سے دور رہ کر جب دنیا سے لوگ چلے جاتے ہیں، دنیا میں عیش و آرام میں غفلت میں پڑھ کر دنیا کو جب رخصت کہتے ہیں، تو بڑے بڑے بادشاہ اس ہندوستان کی سرزمین پر آئے، دنیا کی سرزمین پر آئے، لیکن جو صرف دنیا دار ہو کر رہ گئے، آج ان کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے، بے شک آج ان کو یاد کرنے والا کوئی نہیں ہے، آج ان کے نام کی فاتحہ کرنے والا کوئی نہیں ہے، آج ان کے مقبرے پر جانے والا کوئی نہیں ہے۔ کسی کو ضرورت نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے کام ہی ایسے کیے ہیں، صرف دنیا دار ہی بنتے رہ گئے۔ فاتحہ ان کی کوئی نہیں پڑھتا، قبر پہ ان کی کوئی نہیں جاتا، ان کو کوئی یاد نہیں کرتا، نہ محلے میں، نہ شہر میں، نہ گاؤں میں، نہ قصبے میں، نہ دیہات میں، کوئی ان کا ذکر نہیں کرتا۔ لیکن ایک سلطان، یہ صرف ہندوستان کے جو سلطان جو دنیا دار ہو کر رہ گئے، حضرات محترم انہیں کوئی یاد نہیں کرتا، لیکن ایک سلطان میدان کربلا کا نام ہے۔ وہ ایسا سلطان کہ جس نے دین کے خاطر، عظمت اسلام کے خاطر، مصطفیٰ کی شریعت کے خاطر، نانا کے دین کو بچانے کے لیے اپنا سارا سب کچھ خاندان قربان کر دیا، تو اس کا رزلٹ اللہ نے اتنا عطا فرمایا کہ بادشاہوں کی فاتحہ لگانے والا نہیں ملے گا، لیکن حسین اعظم کی فاتحہ لگانے والے گھر گھر میں موجود ہیں۔ بے شک، سبحان اللہ۔ حسین اعظم کے کھچڑے پکانے والے، ابھی بارش ہو رہی تھی 5 بجے جب میں آ رہا تھا، بارش میں بھیگ رہے تھے لڑکے، لیکن کھچڑا پھر بھی بانٹ رہے تھے۔ حضرات آدمی اپنے لیے نہیں کرے گا، لیکن حسین کی محبت میں بھیگتے ہوئے بھی کھچڑا بانٹ رہا ہے، سبیل لگا رہا ہے، جلسے کر رہا ہے۔ یعنی ایک طرف ہے کہ جب محرم کا مہینہ شروع ہوتا ہے، ماہ محرم کا چاند دکھتا ہے، تو بچہ ہو، جوان ہو، بزرگ ہو، ماں ہو، بہن ہو، مرد ہو، عورت ہو، میل ہو، فیمیل ہو، سب کی زبان پر حسین کا نام تازہ ہو جاتا ہے، سب کے گھر میں حسین کا ذکر تازہ ہو جاتا ہے کہ اللہ اکبر۔ بہت سے لوگ تو 10 روزہ رکھتے ہیں حسین کی محبت میں، بہت سے لوگ 2 روزے رکھتے ہیں، بہت سے لوگ 1 روزہ رکھتے ہیں، یعنی اپنی اپنی عقیدت کے حساب سے، محبت کے حساب سے، الفت کے حساب سے، جو بھی اللہ توفیق دیتا ہے حسین کی محبت میں وہ کام کرتے ہیں، اپنے رب کو راضی کر لیا۔ سبحان اللہ، بے شک۔ آپ جانتے ہیں کہ بہت سے اہل بیت سے بہت چڑھنے والے، حسین اعظم سے چڑھنے والے بھی دنیا میں موجود ہیں، اور ان محفل سے چڑھنے والے بھی دنیا میں موجود ہیں کہ یہ محفل کیوں کرتے ہو، یہ ڈیکوریشن کیوں سجاتے ہو، جلسہ کیوں کرتے ہو، میلاد کیوں کرتے ہو، یہ تو ماشاءاللہ فضول خرچی ہے۔ بہت سے لوگ اللہ اکبر کبیرہ اس چیز کے پیچھے پڑے رہتے ہیں کہ یہ جلسے میں فضول خرچی، یہ اللہ اکبر
ڈیکوریشن میں فضول خرچی، اس کام میں فضول خرچی، اس کام میں فضول خرچی، اندازہ کیجئے فضول خرچی انہیں یہاں پہ یاد آتی ہے، اپنے بیٹوں کی شادی میں انہیں فضول خرچی یاد نہیں آتی، بیٹیوں کی شادی میں فضول خرچی یاد نہیں آتی، وہ جلن کی بات ہے، حسن کی بات ہے، لیکن حسین کا ذکر کوئی بند نہیں کر سکتا، اہل بیت کے جلسے کوئی بند نہیں کر سکتا۔ ہو سکتا ہے مجھے وہ آپ کی تعریف کرنے والا کوئی دنیا دار ہو، لیکن قسم خدا کی حسین کو ذکر کو بلند کرنے والا، حسین کے جلسے کو بلند کرنے والا، حسین کی سبیروں کو بلند کرنے والا کوئی دنیا دار نہیں ہے، بلکہ پروردگار ہے، اور جس کے ذکر کو خدا بلند کر دے دنیا میں کوئی اس کے ذکر کو مٹا نہیں سکتا ہے۔ جتنا پبلک جڑے گی ذکر بڑھتا چلا جائے گا، محفلیں بڑھتی چلی جائیں گی، جلسے بڑھتے چلے جائیں گے، جلوس بڑھتے چلے جائیں گے، ارے مرنے والے مرتے چلے جائیں گے، مٹنے والے مٹتے چلے جائیں گے، لیکن حسین اعظم کا ذکر جیسے کل ہو رہا تھا ویسے آج ہو رہا ہے، اور صبح قیامت تک ذکر ہوتا رہے گا۔ جو عناصر فرما ہے مٹ گئے مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے آقا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر شہدائے کربلا، علماء اہل سنت۔ حسین کا ذکر کبھی مٹے، ارے بولو نہیں مٹ رہا، نہیں مٹ سکتا۔ کوئی کتنا ہی کچھ کرے، جس کو رب بلند کرنا چاہے اسے کوئی مٹا نہیں سکتا، اور جسے رب مارنا چاہے اسے کوئی جلا نہیں سکتا۔ یہ رب کی قدرت و طاقت و پاور کی بات ہے، اس لیے حسین کے ذکر کو کسی دنیا دار نے نہیں، پروردگار نے بلند کیا۔ بے شک حق ہے بے شک۔ اور حسین کا ذکر، حسین کی محفل، حسین کا معاملہ، آپ جانتے ہیں کہ میرے آقا کی عادت مبارکہ تھی کہ جب فجر کی نماز آپ پڑھا دیا کرتے تھے تو جیسے آج حضرت امام فجر کے بعد کبھی عصر کے بعد درس دیتے ہیں، تو میرے آقا کی عادت مبارکہ تھی کہ نماز کے بعد منہ صحابہ اکرام کی طرف کر لیا کرتے تھے اور کچھ واضح و نصیحت فرمایا کرتے تھے۔ حضرات واضح و نصیحت میرے آقا ایک مرتبہ فرما رہے ہیں، صحابہ اکرام کا مجمع لگا ہوا ہے، اچانک حضرت ام فضل رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی جو چچی ہیں حضرات وہ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتی ہیں، اور حضرات یہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی ہیں، حضور کی چچی ہیں، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے صحابہ اکرام کے درمیان موجود ہیں، آتی ہیں، آنے کے بعد یہ کہتی ہیں کہ یا رسول اللہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے، میں نے ایک خواب دیکھا ہے جس خواب نے مجھے ڈرا دیا ہے، جس خواب نے مجھے ڈرا دیا ہے۔ مصطفیٰ نے فرمایا کیا خواب دیکھ لیا؟ مصطفیٰ نے فرمایا کیا خواب دیکھ لیا؟ عرض کی یا رسول اللہ بتانے کا خواب نہیں ہے، یہ تو غمزدہ کرنے کا خواب ہے، تکلیف دہ خواب ہے، افسوس میں ڈالنے والا خواب ہے، پریشانی والا خواب ہے۔ آپ سنیں گے تو آپ بھی غمزدہ ہوں گے، آپ بھی پریشان ہوں گے، آپ بھی مصیبت میں پڑیں گے۔ تو مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا نہیں، خواب جو بھی ہو وہ بیان کرو۔ عرض کی یا رسول اللہ خواب غلط ہے، مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا نہیں، خواب بیان کرو۔ تو عرض کی یا رسول اللہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ حضور کے جسم کا گوشت کا ٹکڑا کٹا ہے اور وہ میرے جسم پہ آ کے گرا ہے۔ حضور کے گوشت کا جسم کا ٹکڑا کٹا ہے اور وہ حضرت ام فضل کی گود میں آ کے گرا ہے۔ اس بات کو سنا تو مصطفیٰ غمزدہ نہیں ہوئے، مصطفیٰ پریشان نہیں ہوئے، مصطفیٰ ٹینشن میں نہیں آئے، بلکہ مصطفیٰ کو مسکرا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور میں نے عرض کر دیا کہ مصطفیٰ کا مسکرانا اس بات کی دلیل ہے کہ کامیابی ملنے والی ہے۔ دو دن پہلے بھی یہ بتایا تھا کہ جب بھی میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت شمس الضحیٰ بدر الدجیٰ خیر البشر یاسین و طٰہٰ جب مسکرایا کرتے تھے تو صحابہ سمجھ جایا کرتے تھے کامیابی کامرانی ہمارے قدم کو چومنے والی ہے۔ تو اس کے بعد مصطفیٰ نے فرمایا اے چچی یہ خواب ڈراؤنا نہیں، یہ خواب
लेकिन